ناشکری ہوگی، کفران نعمت ہوگی، تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں صحیح الاعضاء بنایا، جس نے ہماری ہڈیوں میں جوڑ پیدا کیے، جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، جس ذات نے ہمیں عقل و شعور سے بہرہ یاب کیا، جس نے ہمیں قوت باصرہ دی، قوت سامعہ دی، جس نے ہمیں قرآن کے ذریعے اور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی، جس ذات نے زمین سے اور آسمان سے ہمیں نعمتیں اتنی عطا کی کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس ذات کے اتنے کرم ہوں تو کیا بندے پر لازم نہیں کہ بندہ اپنے مولا کے حضور جھک کر عاجزی اختیار کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، سب سے اعلیٰ صورت، چونکہ نماز میں انسان کا پورا بدن عبادت میں ہوتا ہے، انسان کا دل و دماغ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ قرآن کے معانی مطالب میں غور و فکر کرتا ہے، انسان کی زبان اللہ کے ذکر میں تر ہوتی ہے، ثنا پڑھتی ہے، تعوذ پڑھتی ہے، شیطان رجیم سے نفرت کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح پر اس میں قرآن کی تلاوت ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح و تمجید ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام ہے، مومنین کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ تو نماز یہ چونکہ شکر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے کہ اس میں پورا بدن انسان کا کبھی رکوع کی حالت میں جھکا ہوا ہے، کبھی ہاتھ زمین پہ جھک جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ بھی کرتا ہے، اس کے ہاتھ بھی جھکے ہوتے ہیں۔